ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جب تک الیکشن کمیشن اپنے آپ کو امپاور نہیں کر لیتی، جب تک یہ بغیر کسی پریشر کے فیصلے نہ کریں، اپنا الیکشن خود کنڈکٹ نہ کروائیں، یہ دوسرے محکموں سے جو ملازمین ہیں ان کو ہائر نہ کریں، بلکہ اپنا عملہ یہ لوگ ریکروٹ کرائیں اور اس کے اندر جو ہے ان کی ٹریننگ کروائیں، تاکہ ان کو کوئی یہ ڈر نہ ہو کہ کل کو میں واپس ٹیچر ہوں، میں نے واپس جانا ہے، یا میں بینکر ہوں، میں نے واپس جانا ہے تو مجھے پریشرائز کیا جائے گا یا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی وجہ سے الیکشن کمیشنر کا عہدہ تو بہت اہم ہے۔ جہاں تک بحران آئے گا، نہیں شاہجہ بحران بالکل بھی نہیں آئے گا، سمپل ایز دیٹ کہ نام لیتی ہے، وہ نام سجیسٹ کرتے ہیں، جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو پارٹی ہوتی ہے، وہ اپنے نام دیتی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے اپنے نام دے دیے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ نام دے رہے ہیں اس کے اوپر پہلے سے ہی کوئی کنسنسس بلڈ ہو جائے، تمام نام معزز ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر پرسپیکٹو سے دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا تو بلیو ہی یہی ہے کہ ماضی میں تو بڑی آسانی سے کنسنسس ہوتا رہا ہے، اب اس معاملے میں ٹیم لیڈر ماضی میں ہوتا رہا ہے، بڑی آسانی سے کنسنسس ہوتا رہا ہے، لیکن اس پہ بھی شاہجہ اس کے اوپر بھی دیکھیں انہوں نے ہمیں نارم یہی ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر اپنے نام دیتی ہے، اور جو کمال قسم کا کنسنسس ہے، تمام پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمیں الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے اس میں ریفارمز کرنی ہے باقی اور اداروں کی طرح۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اس وقت اس میں نہ پڑیں کہ وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ 100% کسی کے اوپر کنسنسس ہو۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان اینڈ آپ جیسے ادارے کا سربراہ لگانے جا رہے ہیں وہ باعث نہ ہو، وہ اسٹرانگ ہو، وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کر سکے، الیکشن زبردست کروا سکے، کسی بھی بائی الیکشن کے اندر آرمی کو نہ بلانا۔ یہ 2018 کے الیکشن ہوئے اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کو تو دونوں پارٹیوں نے مل کے لگایا تھا، پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل نے، لیکن ان کو خود ہی اس کے اوپر اعتراض ہے۔ 2018 کے الیکشن کے اوپر سب سے زیادہ لڑائی اور جھگڑا تو یہ لوگ خود کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریگڈ الیکشن تھا، لیکن عجیب بات یہ کہ جہاں پہ یہ لوگ خود شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اسد اللہ فضل الرحمان صاحب جو لوگ خود پارلیمنٹ میں الیکشن جیت کے آئے ہیں، وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں پہ اسی سربراہ کے نیچے دھاندلی نہیں ہوئی۔ جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ میں جیت کے آئی ہوں یا کوئی اور جیت کے آیا، وہاں پہ اسی سربراہ الیکشن کمیشن کے نیچے دھاندلی ہو گئی۔ تو ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہونے چاہیے، یعنی آپ کا خیال ہے کہ جب انہوں نے اپوائنٹ کیا ان کا خیال ہے کہ وہ ہماری طرف ٹلٹ ہوگا، وہ دیکھیں انہوں نے اپنا ایک ٹائم مقرر تھا، انہوں نے اب ریٹائر ہو جانا ہے، تو وہ تو یہ ایک ایونچولی یہ تو ہونا ہی ہے کہ نئے سربراہ نے آنا ہے، کوسچنز مارک ہوتے رہیں گے۔ بات یہ کہ پرفارمنس سے ہوتا ہے، نیکسٹ ٹائم الیکشن جو ہے وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور بائی الیکشن کے اندر جو ہے نا اتنی کیپیسٹی ضرور ہونی چاہیے کہ بائی الیکشن کے اندر فوج کی مدد نہ لینی پڑے، اپنا الیکشن کا عملہ ہونا چاہیے، اپنا ٹرینڈ ہونا چاہیے، کسی سے ادھار پہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی جو بھی اس کا الیکشن کمیشنر جو بھی چیف آئے گا، دیکھیں جو اپوزیشن ہے اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری، میں تو شاہجہ سیریس ہی نہیں لیتی ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کو نہ لیڈر سمجھتی ہوں، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ میں اس کی باتوں کو سیریس لیتی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے فرما نہیں رہے تھے جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ 37 لوگ ایک ہی رات میں جو ہے وہ کراچی کے اندر اربن فلڈنگ کی وجہ سے فوت ہو گئے، شرم تو اس کو پھر بھی نہیں آئی۔ تو بہرحال میں تو اور کہہ رہے تھے میں ٹانگ مار کے اس حکومت کو گرا دوں گا، کنٹینر پہ چڑھے کھڑے تھے، بے نظیر بھٹو کا نام شہید کا نام ہی ڈبو دیا، جو اپنا آپ کو ایک وہ ماڈرنسٹ پارٹی کہتی تھی، یہ جا کے فضل الرحمان کے فتووں کے پیچھے تالیاں بجا رہے تھے۔ تو میں نے اس کی بات کو کیا سیریس لینا ہے، اس نے تو آج تک کوئی محنت کی نہیں، اس نے ایک ووٹ کوئی کام بتایا جو اس نے کام کیا ان کرنے کے لیے۔ تو آپ سمیت تمام لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں نا، ان کے پیسوں سے ہمیں ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، ہمیں ایک منٹ کے پیسے ملتے ہیں، یہ اسمبلی کا جو سیشن ہوتا ہے نا اس کے پیسے ملتے ہیں، ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہم یہ سیشن چلاتے ہیں، یہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ اس میں کسی کا کیا احسان ہے کہ وہ ہمارے اوپر یا میں ان کے اوپر احسان کروں یا اپوزیشن میرے اوپر احسان کریں؟ قانون سازی کے پیسے لیتے ہیں نا، یہ کوئی اس کے دکانداری کے پیسے تو نہیں دیتے ہیں۔ تو قانون سازی ہے ہمارا فرض ہے، قانون سازی کے اوپر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹیرین قانون سازی کے لیے الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اسی بات کو ان کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو پیسے ملتے ہیں، ٹریول کرنے کی بھی پیسے ملتے ہیں، اسٹے کرنے کی تنخواہ بھی اسی بات کی ملتی ہے۔ تو قانون سازی کرنا تو ان کا فرض ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ چیزیں پریزیڈنشل آرڈر یا صدارتی اس کے لیے کی، وہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، ہم نے کون سا غیر قانونی کام کیا ہے؟ جہاں تک واپس لینے کی بات ہے، دیکھیں جب یہی کمیٹی میں سینئر لوگ ملتے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، بڑے سینئر ہمارے لوگ ہیں، اسد صاحب ہیں، اسی طریقے سے یہ شیری مزاری صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پی ایم ایل این کی طرف سے بھی لوگ ہوتے ہیں، نوید قمر صاحب ہوتے ہیں، ادھر سے بھی خواجہ آصف وغیرہ، خواجہ تنویر وغیرہ، جب یہ پارلیمانی کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں
تو یہ اسپیکر کے آگے جا کے یہ لوگ بات کرتے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن شازیہ پھر آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اس کے اوپر کہ دیکھیے فلائنگ کک مارنے سے، ڈائس کا گراؤ کرنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے اور پروڈکشن آرڈر کے پیچھے چھپ جانے سے، ملک کو قوم کا ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کرنے سے نا یہ قوم بھی دیکھ رہی ہوتی ہے.